अपनी जगह पे है जी। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। آپ کے سامنے ابھی محبوبہ مفتی ہے، میاں الطاف صاحب ہے، اور اپنی پارٹی کو کافی کم ٹائم ہوا ہے ابھی میدان میں، تو اس لحاظ سے اپنی جیت آپ کہاں پہ پا رہے ہیں؟ اللہ کے فضل پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کام محنت کرنا ہے اور میں پوری محنت کر رہا ہوں۔ میرے سامنے وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے انسان لوگوں کے سامنے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ماپدنڈ ہے ان کی پوسٹس کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ مجھے ایز قلم کار لیں گے، ایز جرنلسٹ لیں گے، ایز پبلک مین لیں گے، میں کسی سے اللہ کی توفیق سے چھوٹا نہیں ہوں۔ میں ساری دنیا گھوما ہوں، میں UN میں گھوم کر آیا ہوں، جو ہماری یورپین پارلیمنٹ ہے وہاں میں نے بولا ہے، تو وہ بات نہیں ہے۔ میں نے ہزاروں کی تعداد میں مضامین لکھے ہیں، ایوارڈز لیے ہیں، اور میں سیاست کے ساتھ بھی بچپن سے جڑا ہوا ہوں۔ تو میں کبھی کنگ نہیں تھا لیکن کنگ میکر ضرور رہا ہوں۔ محبوبہ جی کی پارٹی میں جب میں تھا تو ان کے والد محترم مجھے بڑا آدر کرتے تھے اور ہر جگہ مجھے متعارف بھی کرواتے تھے، اور میں وہاں ایک سٹار کمپینر تھا۔ اور دوسری پارٹی جس کا آپ نے نام لیا، جب انہیں شوپیان میں مشکلات کا سامنا ہوا آسیہ اور نیلوفر کو لے کر، تو ان کا جو جلسہ تھا وہ میں نے کیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات ریکارڈ کے لیے کہوں، یہ جلسہ انہوں نے 7 ستمبر کو رکھا تھا، اور سارے نیشنل کانفرنس کے ورکر جو تھے وہ سری نگر آ گئے تھے۔ اس کے باوجود انتہائی مشکل حالات میں نے جلسہ کیا تھا، جس میں عمر صاحب بھی آئے تھے، ساگر صاحب بھی آئے تھے، ناصر صوبانی آئے تھے، دیویندر سنگھ رانا آئے تھے، سکینہ جی آئی تھی۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو میری ضرورت نہ پڑی ہو۔ لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کو بار آپ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، کل تک آپ کہہ رہے تھے 3 دگگج ہیں، اب آزاد صاحب نے چونکہ فیصلہ لیا ہے، شاید وہ صحت کی وجہ سے یا جو بھی انہوں نے مناسب سمجھا ہو، اب یہ کہنا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، یہ فیصلہ قد دیکھ کر آپ کرتے ہیں، وزن تول کے کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں۔ بھائی فیصلہ عوام کو کرنا ہے، جس کے سر پہ لوگ تاج باندھیں گے وہی سکندر ہوگا، وہی عوام کا نمائندہ ہوگا۔ تو میری یہ کوشش ہے، یہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی باتیں ہیں، دگگج پرانا، کچھ نیا بھی کیجئے۔ یہ پبلک ہے جس کو فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ پبلک نہ کدو ہے، نہ بینگن ہے، نہ ال ہے، نہ وانگن ہے، نہ یہ کہیں گے کہ کس کو فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ پبلک کو کرنا ہے، عوام کو کرنا ہے۔ ہم اپنا طاقتور ایجنڈا لے کر آئیں گے۔ اور ایک سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں، یا تو آپ جان بوجھ کے اس کو اگنور کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے سامنے بڑے ہیں ان کا بیگیج بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے کندھوں پر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بیگیج بھی تو نہیں ہے، میں دوسروں کے پاس بیگیج ہے۔ ان کے خلاف جینوئن اینٹی انکمبینسی بھی ہے۔ کسی کو 70 سال کا حساب دینا ہے، کسی کو 20 سال کا حساب دینا ہے، کسی کو آپ پوچھیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ 47 میں آپ نے فیصلہ کیا، 53 میں آپ نے رائے شماری کا جھنڈا بلند کیا، 75 میں آپ نے پھر آ کے ایک سودا کر لیا۔ آپ نے 2014 کا الیکشن انٹی بی جے پی کے نام پہ لڑا۔ آپ نے پہلے سے ہی طے کیا تھا، ایک فکسڈ میچ تھا۔ کس منہ سے آپ چھوٹے لوگوں کو، اب آپ نے رکھا کیا ہے جو ہم بیچیں گے، اور آپ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، سچ کی سیاست کریں گے، جو ہے وہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں 370 کو لے کر ایک اور ڈرامہ رچایا گیا کہ چلو جی سپریم کورٹ۔ میں نے اپنی جماعت سے کہا پولیٹیکل فیصلے ایسے نہیں آتے ہیں، سپریم کورٹ میں وہی ہوگا جو ان کے ہت میں ہوگا، ہمیں اس کو ٹھپا نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ الیکشن آ رہا ہے، چلیے ہم 370 کا آخری کفن دفن جو ہے وہ بھی لے لیں۔ کیا یہ بھول گئے 1982 میں ان لوگوں نے ریزولوشن لائی تھی اسمبلی میں، اور آپ کو پتا اس وقت لیڈر کون تھا ہاؤس کا؟ شیر کشمیر کی 370 کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، اس کو گس گیا ہے، اس کو ہٹا دو۔ وہ کس نے گسایا؟ یہ ابھی یہاں کانگریس کے نیتا تھے، مجھے بڑی ان کی عزت ہے ذاتی طور۔ کانگریس میں اور بی جے پی میں ایک فرق ضرور ہے۔ تو سر آج بی جے پی سامنے سے وار کرتی ہے، کانگریس منافقت کی سیاست کرتی ہے۔ کانگریس ہے جس نے پرائم منسٹر کو چیف منسٹر میں بدلا، کانگریس ہے جس نے صدر کو گورنر میں بدلا، کانگریس ہے جس نے یہاں حقوق کا قتل کیا، کانگریس ہے جس نے جمہوریت کو کبھی پنپنے نہیں دیا۔ جی بتائیے مقابلے کو کیسے